یہ رسالت کے دعوے، نبوت کے دعوے کر سکتا ہے اور اس میں کیا حقیقت ہوگی؟ جی علامہ صاحب۔ ہم نے پہلے ایک پروگرام میں عقیدے پر گفتگو کی، عقیدہ بتا دیا، پھر اس کے بعد توحید کی بات کی۔ توحید کو ہم جانتے کیسے ہیں، اللہ کو پہچانتے کیسے ہیں؟ نبی جو ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں شک نہیں ہوتا، یقینی علم، یقینی خبر، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کیونکہ مشکوک ہوگی بات تو پھر بنیاد غلط ہو، اس پر عمارت نہیں بن سکتی۔ تو نبی واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو جب مانتے ہیں تو اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ سے واسطہ رکھنے کے لیے نبی ضروری ماننا ہے۔ یہ مخلوق اور اللہ کے درمیان، خالق کے درمیان رابطہ، واسطہ ہوتے ہیں، ان کی خبر یقینی ہوتی ہے، ہر شک شبے سے پاک ہوتی ہے۔ نبی صاحب کردار ہوگا، اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کا کردار اپنے معاشرے میں سب سے بہترین ہوگا، اس کا خاندان بھی بہترین ہوگا، یعنی اس میں خوبیاں، اس میں کوئی ایسی بیماری جس سے لوگ کراہت کرتے ہیں، کراہت کا مطلب ناپسندیدگی، وہ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس میں ایسی چیز نہیں ہوگی کہ لوگ اس پر انگلی اٹھا سکیں یا خدا نخواستہ کوئی بات کلام کر سکیں۔ تو نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اب اللہ کا وہ اس پر وحی ہوتی ہے، وحی کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ہے، ہمارے ہاں اتنا پروگرام میں وقت نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایک مسلمان فطری طور پر یا انسان فطری نیچرلی اللہ کو جاننے پہچاننے کی اس میں وہ رکھی گئی ہے، اس کو جاننا ہے اللہ کو کہ میرا خالق کون ہے۔ اب اس میں وہ غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو بہک جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی کا دامن تھاما جائے، نبی کی خبر یقینی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے نبی پاک جو اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کی تعلیمات ایک ہی ہیں۔ عقائد کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، اعمال میں درجہ بدرجہ، اچھا نبی ہونے میں سب برابر ہیں، جتنے نبی ہیں نبی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ تیسرے پارے میں ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی ہے جس کو درجوں بلند کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہاں لے گیا جہاں، وہاں کہاں، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ مکان میں لے گیا۔ تو نبی ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، 104 صحیفے آئے ہیں آسمان سے، 4 بڑے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں ہے۔ قرآن سب کا جامع ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ صرف تورات کی تبلیغ کے لیے، تبلیغ کا مطلب ہے حق بات پہنچانا، اس کے لیے 4000 نبی آئے۔ تو قرآن کریم اللہ کا سب سے مکمل کلام، تو اس کے لیے اب نبی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان کی جو 3 وصف بیان ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تینوں کام جاری رہیں گے قیامت تک۔ کون؟ چنانچہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث، کیونکہ نبیوں کی وراثت مال یا درہم و دینار نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ تو یہ علماء حق، صوفیاء، اولیاء یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں پر ہمارا ایمان، بھلے ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں ہیں، قرآن میں 25 یا 26 کے نام آئے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تمام کو مانتے ہیں۔ ایمان مفصل میں بھی رسول ہی، رسول جمع رسول کی، سب کو مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اور آپ کو میں نے شاید بتایا تھا، سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر ایمان والوں کی 6 نشانیاں ہیں،
اس میں یہ بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ مانتے ہیں اس کو جو آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے اترا، بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں، قرآن آخری کتاب، نبی پاک آخری نبی، تو یہ ماننا ہر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، نبوت اور رسالت پر، اور نبوت اور رسالت کے ذریعے ہی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ بالکل